بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صارفین السلام علیکم۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ میں ہوں رمضان۔ ہمارے نئے آنے والے صارفین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہم آپ کو رکھ سکیں ہر خبر سے باخبر۔ 40 سال کے بعد جدہ ایئرپورٹ کا جنوبی ٹرمینل بند۔ 40 سال کے بعد جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا جنوبی ٹرمینل بند کر کے آپریشن نئے ایئرپورٹ پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ انتظامیہ نے کہا ہے کہ جنوبی ٹرمینل سعودی ایئر لائن کی اندرون ملک اور انٹرنیشنل پروازوں کے لیے مختص تھا، جسے اب بند کر دیا گیا ہے۔ سعودیہ کا آپریشن مکمل طور پر نئے ایئرپورٹ کے ٹرمینل 1 میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ انتظامیہ نے اس موقع پر ویڈیو جاری کرتے ہوئے جنوبی ٹرمینل کے مختلف گوشے دکھائے ہیں اور کہا ہے کہ ہماری کئی خوبصورت یادیں اس سے وابستہ ہیں۔ ہم نے 40 سال تک یہاں کام کیا ہے، اب اسے بند کر کے نئے ٹرمینل میں منتقل ہو گئے ہیں۔ واضح رہے کہ جدہ کے نئے ایئرپورٹ کا افتتاح ہو چکا ہے، جس میں سعودی ایئر لائن کا آپریشن مکمل طور پر منتقل ہو گیا ہے۔ شادی کی تقریب، بڑی تعداد میں لوگوں کو بلانے پر دلہا گرفتار۔ محل اسیر میں شادی کی ایک تقریب میں مقررہ تعداد سے زیادہ افراد کو بلانے پر دلہا کو گرفتار کیا گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق اسیر ریجن کی پولیس نے کہا ہے کہ جمعہ اور ہفتے کی درمیانی شب محل اسیر میں واقع ایک شادی کے باہر بڑی تعداد میں گاڑیاں دیکھ کر ایک شخص نے ویڈیو شیئر کی تھی۔ فوری کارروائی کرتے ہوئے موقع پر تفتیشی افسر پہنچ گئے، جن کے معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ ایک شہری نے اپنی شادی کی تقریب میں حد سے زیادہ لوگوں کو جمع کیا ہے۔ کرونا وائرس کے انسداد کے لیے جاری حفاظتی تدابیر کی خلاف ورزی پر ضابطے کی کارروائی کی گئی اور بعد ازاں دولہے کے علاوہ شادی ہال کے مینیجر اور ایک تیسرے شخص کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ گرفتار شدگان پر الزام ہے کہ انہوں نے شادی کی تقریب میں حد سے زیادہ مجمع اکٹھا کیا ہوا تھا، وزارت صحت اور وزارت داخلہ کی ہدایت کی خلاف ورزی کی ہے اور بڑی تعداد میں لوگوں کو وبا کے خطرے سے دوچار کرنے کا سبب بنے ہیں۔ واضح رہے کہ متعلقہ اداروں کی ہدایت کے مطابق شادی کی تقریبات میں زیادہ سے زیادہ 50 افراد کو شرکت کی اجازت ہے۔ جدہ میں ٹھیلے لگانے والوں کے خلاف کارروائی، 24 ٹن سبزی ضبط۔ جدہ میونسپلٹی نے متعدد محلوں میں ٹھیلے لگانے والوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 24 ٹن سبزیاں اور پھل ضبط کیے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق میونسپلٹی کے سیکریٹری انجینئر محمد بن ابراہیم الزہرانی نے کہا ہے کہ ہندوایہ، سبیل، بلد، اماریہ اور بغدادیہ میں ٹھیلے لگانے والوں کے خلاف کارروائی کے دوران 157 ریڑھیاں تلف کر دی گئی ہیں۔ ضبط کی گئی سبزی اور پھل میں قابل استعمال چیزیں خیراتی تنظیموں کے حوالے کر دی گئی ہیں، جبکہ ناقابل استعمال چیزیں موقع پر تلف کر دی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ غیر قانونی طور پر تارکین کی طرف سے سبزیوں کے ٹھیلے لگانے سے ایک طرف غیر معیاری اشیاء کی فروخت ہوتی ہے تو دوسری طرف لوگوں کا مجمع لگ جاتا ہے۔ یہ منفی مناظر ہیں جن کے اصلاح کے لیے میونسپلٹی کی تفتیشی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ ایک اور خاندان کے 21 افراد کورونا سے متاثر۔ سعودی وزارت صحت کی جانب سے کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے آگاہی مہم جاری ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ سماجی دوری کے اصول پر عمل نہ کرنے سے انسان نہ صرف خود بلکہ اپنے عزیزوں کو بھی اس بیماری میں مبتلا کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔ سبق نیوز نے وزارت کی جانب سے جاری آگاہی پیغام کے حوالے سے بتایا ہے کہ ایک خاتون کی نادانی اور سماجی فاصلے پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے خاندان کے 21 افراد اس مہلک وائرس کا شکار ہو گئے۔ وزارت کا کہنا تھا کہ گزشتہ دنوں جو مریض آئے ان میں ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے والے 21 افراد شامل تھے، جو محض معمولی غلطی کی وجہ سے اس وبائی مرض کا شکار ہوئے۔ خاندان میں معمر افراد بھی شامل تھے جو کورونا کا شکار ہوئے۔ ایک خاتون کی جانب سے سماجی فاصلے کے اصول پر عمل اور احتیاطی تدابیر اختیار نہ کرنے کی وجہ سے خاندان کے دیگر افراد تک یہ وائرس فوری طور پر منتقل ہو گیا۔ وزارت کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس ایک انسان سے دوسرے میں فوری طور پر منتقل ہوتا ہے، اس لیے عالمی سطح پر سماجی فاصلے کا اصول ادارہ امور صحت کی جانب سے نافذ کیا گیا ہے تاکہ وائرس سے محفوظ رہا جا سکے۔ یاد رہے کہ جمعے کو وزارت صحت کے ترجمان نے بریفنگ میں بتایا تھا کہ احتیاطی تدابیر کی پابندی نہ کرنے سے خاندان کے 16 افراد وائرس کا شکار ہوئے، جبکہ خاندان کا سربراہ ہلاک ہو گیا۔ مقامی شہری دوسرے شہر سے سفر کر کے اپنے والدین اور اہل خانہ سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ اس نے آمد پر مسافہ کیا اور وائرس سے بچاؤ کی حفاظتی تدابیر پر عمل نہیں کیا۔ اس سے وائرس اس کے والدین سمیت خاندان کے دیگر افراد میں منتقل ہو گیا۔ طائف میں 20 گھوڑ سوار کرتب دکھائیں گے۔ طائف میں آج ہفتہ کو 20 گھوڑ سوار کرتب دکھائیں گے۔
کمشنری میں گرما کے پروگراموں کا آغاز کرتے ہوئے گھوڑ سواری کے مرکز اور میونسپلٹی کے تعاون سے منفرد شو منعقد ہوگا۔ سعودی خبر رساں ایجنسی کے مطابق الردف قومی پارک میں منعقد ہونے والے شو کا عنوان محتاط واپسی رکھا گیا ہے، جس میں عربی گھوڑوں پر سوار سعودی نوجوان اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے۔ مختلف کرتب دکھانے والے گھوڑ سواروں کے شو کا مقصد علاقے میں سیاحت کو فروغ دینا اور معمولات زندگی میں محتاط واپسی کو اجاگر کرنا ہے۔ گھوڑ سوار کرتب بازی کے دوران گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے زمین سے رومال اٹھانے اور گھوڑے کو لٹانے کے علاوہ مختلف قسم کے شو پیش کریں گے۔ مغرب کے بعد گھوڑ سوار صحت اور عسکری شعبوں سے وابستہ افراد کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ریلی بھی نکالیں گے۔ ناکارہ گاڑیوں کی فروخت کے لیے 3 شرائط۔ سعودی عرب میں محکمہ ٹریفک نے ناقابل استعمال گاڑیوں کی تشلیح میں فروخت کے لیے 3 شرائط مقرر کی ہیں۔ مملکت میں ایسی گاڑیاں جو ناکارہ اور استعمال کے قابل نہ ہوں انہیں دکاندار اسکریپ کے لیے خریدتے ہیں۔ جہاں یہ گاڑیاں فروخت کی جاتی ہیں انہیں تشلیح کہا جاتا ہے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ ٹریفک نے ٹویٹر کے اپنے سرکاری اکاؤنٹ پر بیان کیا ہے کہ تشلیح والی گاڑیاں فروخت کرنے کے لیے 3 شرائط کی پابندی کرنا ہوگی۔ اول، گاڑی کا مالک ٹریفک خلاف ورزیوں کے جرمانے ادا کر چکا ہو۔ دوم، گاڑی کا استمارہ یعنی وہیکل رجسٹریشن مؤثر ہو۔ سوم یعنی نمبر 3، گاڑی فروخت کرنے کی دستاویز ہمراہ ہوں۔ محکمہ ٹریفک نے بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ تشلیح والی گاڑی کا سودا کرتے وقت نمبر پلیٹس اور استمارہ پیش کرنا ہوگا تاکہ گاڑی کو اس کے مالک کے ریکارڈ سے خارج کیا جا سکے۔ 15% ویلیو ایڈڈ ٹیکس محکمہ کسٹم کی وضاحت۔ سعودی عرب کے محکمہ کسٹم نے ایک وضاحتی بیان میں کہا ہے کہ 11 مئی 2020 سے قبل کے درآمداتی سودوں پر 15% ویلیو ایڈڈ ٹیکس نہیں لگے گا۔ یاد رہے کہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس پر عمل درآمد 1 جولائی 2020 سے ہوگا۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ کسٹم نے ٹویٹر کے اپنے سرکاری اکاؤنٹ پر ویلیو ایڈڈ ٹیکس کے حوالے سے نئے ضابط کی وضاحت کی ہے۔ محکمہ کسٹم کا کہنا ہے کہ 11 مئی 2020 سے قبل محکمے میں رجسٹرڈ ٹیکس دینے والے جس فرد نے ٹیکس بل جاری کیے ہوں گے ان پر ویلیو ایڈڈ ٹیکس 5% ہوگا۔ 15% ویلیو ایڈڈ ٹیکس نہیں لگے گا بشرطیہ کہ سامان 30 جون سے قبل درآمد کر لیا جائے۔ محکمہ کسٹم نے واضح کیا ہے کہ اگر کسی شخص نے محکمہ کسٹم کے یہاں رجسٹرڈ کسی ای شاپنگ سینٹر سے موبائل خریدا ہو اور اس کا بل 11 مئی سے قبل جاری ہو چکا ہو اور موبائل 1 جولائی کے بعد وصول کیا جائے تو ایسی صورت میں اس پر 15% ویلیو ایڈڈ ٹیکس نہیں لگے گا۔ انسانی اسمگلنگ کا انسداد، سعودی عرب کی پوزیشن میں بہتری۔ سعودی عرب کی انسانی اسمگلنگ کے انسداد کے لیے کوششیں کامیاب ہو رہی ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کی سالانہ رپورٹ میں سعودی عرب کی درجہ بندی کو اپ گریڈ کیا گیا ہے۔ سعودی ہیومن رائٹس کمیشن کے سربراہ ڈاکٹر عواد بن صالح العواد نے کہا ہے کہ سعودی عرب نے انسانی اسمگلنگ کے انسداد میں مزید کامیابی حاصل کی ہے۔ امریکی دفتر خارجہ نے رپورٹ جاری کر کے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ سعودی عرب انسانی اسمگلنگ کے انسداد میں تیسرے درجے سے اب دوسرے درجے میں آ گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ڈاکٹر العواد نے جو انسداد انسانی اسمگلنگ کمیٹی کے سربراہ بھی ہیں کہا ہے کہ انسانی اسمگلنگ کے انسداد میں سعودی عرب کی پوزیشن بہتر ہونے کا بڑا سبب یہ ہے کہ مملکت نے اس حوالے سے اپنے یہاں اصلاحات نافذ کی ہیں۔ یہ کام شاہ سلمان اور ولی عہد کی قیادت میں کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر العواد نے بیان میں کہا ہے کہ اصلاحات کے ذریعے انسانی اسمگلنگ روکنے کے لیے بہترین قانونی ڈھانچہ تیار کیا گیا ہے اور اس حوالے سے ادارہ جاتی ماحول سازگار بنایا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ سعودی عرب انسانی اسمگلنگ کے انسداد کے لیے مسلسل کوشاں ہے۔ سعودی عرب میں اسلامی شریعت نافذ ہے اور اسلام نے انسانی وقار کے منافی ہر عمل کو گھناؤنا قرار دیا ہے۔ اسلام انسانی حقوق کے تحفظ اور وقار کے احترام کی تاکید کرتا ہے۔ ہیومن رائٹس کمیشن کے سربراہ نے بتایا ہے کہ سعودی عرب نے انسانی اسمگلنگ کے انسداد کا قانون جاری کیا ہوا ہے۔ یہ مؤثر قوانین و ضوابط پر مشتمل ہے جبکہ مملکت نے انسانی اسمگلنگ کے انسداد کے معاہدوں اور پروٹوکولز پر بھی دستخط کیے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر عواد بن صالح العواد کا کہنا تھا کہ مملکت میں انسداد انسانی اسمگلنگ کی کمیٹی مؤثر شکل میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے، جبکہ وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے انسداد انسانی اسمگلنگ کا ایک ادارہ قائم کر رکھا ہے۔ انسانی اسمگلنگ کے جرائم سے تمام افراد کو تحفظ فراہم کر دیا گیا ہے، جبکہ متاثرین کی مدد اور انہیں معاوضہ دلانے کا طریقہ کار بھی متعین ہو چکا ہے۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔